الحمدللہ رب العالمین۔ 7 اسباق ہم قاعدہ کے پڑھ چکے ہیں، جس میں مختلف قواعد اور مختلف اصول جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ حروف مدہ کے متعلق ہے۔ مدہ یا مدو مدن سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھینچنا اور لمبا کرنا۔ میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ مدہ کیا ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ مدہ یا مدو مدن، اس کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، کسی چیز کو دراز کرنا۔ تو مدہ کو بھی مدہ اس لیے کہتے ہیں، یہ جو ہیں الفاظ کھینچے جاتے ہیں، لمبے کیے جاتے ہیں۔ تو 3 حروف جو ہیں وہ حروف مدہ ہیں۔ نمبر 1 پہ الف، نمبر 2 پہ یا، اور نمبر 3 پہ واو، یا پھر ترتیب کوئی بھی رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واو الف یا، واو الف یا، واو الف یا، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اور اس کی بھی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آئے تو وہ پھر حروف مدہ الف مدہ کہلائے گا، اور واو سے پہلے اگر پیش آئے تو وہ واو مدہ کہلائے گا، اور یا سے پہلے زیر آئے تو وہ یا مدہ کہلائے گا۔ ان تینوں اصطلاحات میں، تینوں میں، ان تینوں حروف مدہ کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ جب واو ساکن، اس سے پہلے پیش، یا ساکن، اس سے پہلے زیر، الف ساکن نہیں ہوتا، الف ساکن ہوگا تو وہ حمزہ بن جائے گا، الف خالی کسی بھی حرکت سے، اور اس سے پہلے زبر۔ ان 3 صورتوں میں یہ 3 حروف مدہ کہلائیں گے۔ تو یہ جو زبر ہے یہ الف کی بہن ہے، تو مراد یہ کہ اس سے ملتے جلتے ہیں، الفاظ کو، انداز کو جیسے پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے الف کا، وہ زبر کے ساتھ ملتا ہے۔ اس لیے جب الف سے پہلے زبر آئے گا تبھی یہ لمبا ہوگا۔ تو واو جو ہے وہ پیش، واو اب واو کو وجہ سے پڑھتے ہیں، اور پیش کو پڑھیں تو ویسے ہی تقریباً ان کا پڑھتے ہوئے وہی انداز اختیار کیا جاتا ہے جو پیش کو پڑھتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے، اور زیر کو پڑھتے ہوئے بھی وہی اختیار کیا جاتا ہے انداز، جیسے زیر کو پڑھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ تو یہ آپس میں کیونکہ ملتے جلتے ہیں، اس لیے یہ حرکات اگر ان کے موافق ہوں، یہ حرکتیں ان کے موافق ہیں، یعنی ان کو راس ہیں، ان کو سوٹ کرتی ہیں، ان کو اچھی لگتی ہیں، تو یہ حرکتیں اگر ہوں تو اس صورت میں یہ حروف 3 حروف مدہ کہلائیں گے۔ اب جب ایسی صورت ہوگی تو پھر ان کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا ایک الف کو یوں بیان کر لیں کہ جیسے 2 حرف پڑھنے میں وقت لگاتے ہیں، ایک لفظ پڑھا ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کی بات کریں گے تو ایسے پڑھیں گے جیسے 2 حرف پڑھنے میں ٹائم لگاتے، اتنا وقت ہم حروف مدہ کو پڑھنے میں لگائیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اب دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں حروف قاعدہ نمبر 1، الف ساکن، الف ساکن بے جھٹکے سے پہلے، بے جھٹکے سے پہلے اگر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ تو ساکن انہوں نے بیان کرتے ہوئے ساکن کہہ دیا، اور آپ کو معلوم ہے پچھلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا ساکن اس لفظ کو کہتے ہیں جس پر سکون ہو۔ تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اگر ساکن ہو الف تو وہ حمزہ بن جائے گا، اس لیے یہ بات درست نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ کہ الف جب کسی بھی قسم کی حرکات و سکنات سے خالی ہو اور اس سے پہلے کیا ہو، زبر ہو، تو اس صورت میں اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ جیسے با الف فتحہ با، تا الف فتحہ تا، ثا الف فتحہ ثا، با تا ثا، یہ تھا الف کے متعلق۔ اب دوسری بات واو کے متعلق، قاعدہ نمبر 2، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ جیسے با واو پیش بو،
تا واپس تو، جیم واپس جو، بو تو جو۔ اور قاعدہ نمبر 3 کہ یا ساکن سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے دال یا زیر دی، را یا زیر ری، حمزہ یا زیر ای، دی، ری، ای۔ تو یہ دیکھیں تینوں حروف واو الف یا حروف مدہ میں نے کھینچ کر لمبے کر کے پڑھے۔ تو ہدایت کیا ہے ان کے متعلق؟ کہتے ہیں یہ تینوں حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ بعض لوگ ان کو ایک الف سے کم اور بعض ان کو ایک الف سے زیادہ کھینچتے ہیں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ اس لیے حروف مدہ کی اچھی طرح پہچان کرائیں۔ بے غلط اس طرح ہے کہ ان کو اتنا کھینچے کہ صرف سننے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ لفظ لمبا ہو رہا ہے، بس سمجھے اس کا حق ادا ہو گیا۔ سننے والے کو آپ کے لفظ میں جھٹکا محسوس نہ ہو اور لفظ کی ادائیگی میں اسے لمبائی محسوس ہو تو اسے ادا ہو۔ زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا اور زیادہ چھوٹا بھی نہیں کرنا۔ زیادہ چھوٹا کریں گے تو لمبا نہیں ہوگا، زیادہ لمبا کریں گے تو مد بن جائے گی، جس کے اور قاعدے اور کلیے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ آگے ہے ہدایت نمبر 2، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر وقف کرنا ہو تو اسے ساکن کر کے حرف مدہ پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کر سکتے ہیں۔ اگلی بات یہ کی کہ جب حروف مدہ آئیں کسی جگہ پر تو اس کے بعد ایک اور حرف ہو، حروف مدہ کے بعد ایک اور حرف ہو، حروف مدہ کے بعد ایک اور حرف ہو، جیسے شدیدن میں آپ دیکھ رہے ہیں، شدیدن یا سے پہلے کیا ہے؟ یا ساکن ہے، یا سے پہلے زیر ہے، تو گویا یہ یا یہاں پہ کیا ہوئی؟ یا مدہ ہوئی۔ کہتے ہیں ایسی صورت میں جب آپ کسی لفظ پر وقف کرنا چاہیں اور اس جس لفظ پر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے حروف مدہ ہے تو پھر وہ حروف مدہ تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ تھی یہاں تک کی بات۔ اب یہ بس یاد رکھیں کہ یہ یہاں آپ حروف مدہ میں قرآن مجید میں بسا اوقات بڑی غلطی یہ ہوتی ہے پڑھتے ہوئے کہ وہاں لفظوں کو لمبا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جہاں کرنا نہیں ہوتا، اور جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کر نہیں رہے ہوتے، یعنی کہ دونوں طرف جو ہے وہ افراد و تفرید پائی جاتی ہے۔ یہ خامی ہے، اس پر قابو پانا چاہیے۔ تو جس کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سے حروف کھینچنے ہیں تو اسے یہ پتہ چل جائے کون سے نہیں کھینچنے، کیوں کھینچنے والے حروف جو ہیں وہ کم ہیں اور جن کو نہیں کھینچا جاتا وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو اس لیے ان کی پہچان اگر کسی نے کر لی حروف مدہ کی تو گویا اس نے یہ جو ایک بڑی غلطی ہے جو عمومی طور پر جو ہم سے ہوتی ہے، تو اس پہ یوں کہہ لیں آپ اس غلطی پر جو ہے وہ 50% کور کر لیں گے۔ اس لیے جو ہے یہ بات جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور خیال میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جھٹکے سے نہیں، بالکل ان میں جھٹکا نہیں ہوگا، اس لیے بالکل جھٹکا محسوس نہیں ہونا چاہیے آپ کے پڑھنے میں۔ تو چلیں جی، بس سبق نمبر جو ہے وہ 8 کی تختی جو ہے وہ حروف مدہ کی وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، دال الف زبر دا، ذال الف زبر ذا، غا الف زبر غا، زا الف زبر زا، سین الف زبر سا، شین الف زبر شا، با، تا، ثا، جا، حا، خا، دا، ذا، غا، زا، سا، شا۔ تو پہلے آپ جوڑ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کو رواں پڑھیں گے۔ صاد الف زبر صا، ضاد الف زبر غا، طا الف زبر طا، ظا الف زبر ظا،
تو یہاں تک ہم نے جو پریکٹس کی ہے وہ الف مدہ کی ہے. الف مدہ کیا کہ وہ الف جس سے پہلے کیا آ جائے خالی ہو اور اس سے پہلے زبر آ جائے تو اسے الف مدہ کہتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ ابتدا ہو رہی ہے واو مدہ کی. تو دیکھیں صاد واو پہ سو، غاد واو پہ زو، قا واو پہ شقو، ضا واو پہ جو، عین واو پہ شعو، غین واو پہ شغو، فا واو پہ شفو، قاف واو پہ شقو، کاف واو پہ شکو، لام واو پہ شلو، میم واو پہ شمو، نون واو پہ شنو، واو واو پہ شبو، ہا واو پہ شکو، حمزہ واو پہ شو، یا واو پہ شیو، شو، زو، تو، زو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، او، او، یو. تو یہ یہاں تک ہم نے جو پڑھا یہ تھا واو مدہ. اور واو مدہ کب ہوتا ہے جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. آپ یہاں دیکھیں سب میں واو ساکن اور واو سے پہلے پیش ہے. اب اس کے بعد ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے یا مدہ کی. پڑھتے ہیں تو یا مدہ کیا ہوتا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر آئے. جیسے فا یا زیر فی، قاف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر ای. تو یہ تھے یا مدہ والے حروف جن میں یا مدہ پائی جاتی ہے. تو ان تینوں الفاظ کو، تینوں حروف مدہ کو برابر برابر لمبا کرنا ہے. ان میں سے کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو تھوڑا لمبا ہو کوئی زیادہ ہو. اس سب کو ہم وزن یعنی کہ ہم وزن کا مراد جتنا ایک کو کھینچیں گے اتنا دوسرے کو کھینچیں گے. تو یہ حروف مدہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے. تو آپ کا اس حروف مدہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو یا پھر آپ نے سنانا ہو تو آپ سنا سکتے ہیں. تو اگر کچھ سنانا چاہیں تو سب سے پہلے یہ سنائیں سر کہ حروف مدہ کہتے کسے ہیں. کیا سمجھ آیا آپ سر کو؟ ایک مرتبہ سر جی سنائیں گے سر جی. ایک مرتبہ سے ہدایت ہدایت نمبر آواز کام تو نہیں؟ ہلو السلام علیکم. آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے. جی کیا فرما رہے تھے آپ بسم اللہ؟ اچھا کوئی پوچھنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، یا کچھ سنانا چاہیں. یہ حروف مدہ کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ سر الف مدہ کا پھر سے بتا دیں ایک دفعہ. الف مدہ کے متعلق یہ بات کی تھی کہ الف مدہ تب ہوتا ہے، یعنی کہ الف مدہ تب کہا جاتا ہے جب الف پر کسی قسم کی کوئی حرکت نہ ہو، نہ اس پر زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ اس پر جزم ہو. الف تمام حرکات و سکنات سے خالی ہو تو اس صورت میں اس کو الف کہیں گے. تو پھر اس صورت میں اگر اس سے پہلے زبر آ جائے تو پھر ہم اس کو مدہ پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے. تو یاد رکھیں الف سے پہلے اگر پیش آ جائے تب بھی الف نہیں پڑھا جاتا. الف سے پہلے اگر زیر آ جائے تب بھی الف نہیں پڑھا جاتا. الف صرف ایک ہی صورت میں پڑھا جاتا ہے جب اس سے پہلے زبر آ جائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.